اللہ کی مخلوق میں فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، آتشی مخلوق بھی ہے اور خاکی مخلوق بشر بھی ہے۔ اس میں اللہ اسلام کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بشر سب سے افضل ہے اللہ کی مخلوق میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی اور بہبودی کے لیے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر دنیا میں نازل کیے، قریباً 1.25 یا 1.5 1,40,000 جتنے پیغمبر آئے۔ اس میں اولو العزم پیغمبر بھی تھے کہ جن پر اللہ نے کتابیں بھی نازل کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، اور ان پر اللہ نے جو بشر کی اور جنوں کی بہبودی اور ان کی اصلاح اور ان کی ہدایت کے لیے جو ضابطے پیش کی اللہ نے، وہ قرآن شریف، یہ تو ابھی تو کنفیوز، یعنی یہ تو پھر ریپیٹ کرنا پڑے، اس کو ریفریش کرنا پڑے گا۔ قرآن شریف کے اندر تمام ہدایت اللہ نے جمع کی ہے۔ یہ کلام پاک قرآن شریف اور رسول پاک کی ذات، یہ دو قیامت تک کے لیے ہیں۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اب 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو 1400 سال میں زمانہ الگ الگ کروٹیں لے رہا، بدلتا رہا۔ مادی ترقی کا یہ موجودہ زمانہ ہے، اس کے بعد آئے گا زمانہ، اس کے بعد پھر زمانہ آئے گا، پھر آخر قیامت ہوگی، دنیا کو اللہ ختم کر دے گا اور روز حساب قیامت میں ہوگا، اس کو قیامت نازل کرے گا۔ اب اللہ نے پہلے جو پیغمبر بھیجے وہ سب صحیح تھے، مسلمان کی حیثیت سے سب پر ایمان رکھنا لازمی ہے۔ ان پر کتابیں بھی جو اصلی تھی، ابھی جو ان کی نقلیں دنیا میں چل رہی ہیں وہ نہیں، پر اصلی جو کتابیں ان پر نازل تھی ان پر ایمان لانا بھی مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ نہ لائے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ اب پہلے کے پیغمبر جن جن قوموں کی ہدایت کے لیے آئے، تو وہ قوموں نے زیادہ تر ان پیغمبروں کی مخالفت کی اور دشمنی کی، بلکہ ان کی ہدایت کا بھی زیادہ دیر تک عمل نہیں کیا ان کے قوم نے۔ جو ایمان لائے، زیادہ تر لوگ تو ان پر ایمان لائے نہیں، اور جو ایمان لائے وہ ان کے حیات کے بعد وہ اس کو فراموش کر گئے یا اس کے مخالفت میں کام کرنے لگے۔ اب آخری نبی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے یہ احتیاط اللہ نے اتنا بہترین قسم سے رکھا ہے کہ قرآن شریف قیامت تک کے ہر حالات، ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے اس میں ہدایت اور بہبودی کے راستے، ضابطے حیات، انکار کی ہوئی چیزیں، اقرار کی ہوئی چیزیں، یعنی کیا کرنا کیا نہ کرنا، کیا اچھا کیا برا، یہ سب بہت واضح طور پہ اللہ نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے۔ قرآن شریف عربی زبان میں نازل ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مکے اور مدینہ میں رہے، وہاں کے لوگوں کی مادری زبان اس وقت عربی تھی، بلکہ اور کوئی زبان شاید نہ بھی ہو۔ مسلمانوں، یہودی عیسائی تھے، وہ اس زمانے میں کس زبانے میں بات کرتے تھے وہ مجھے ابھی علم نہیں ہے، یاد نہیں ہے مجھے،
لیکن عربی زبان میں تھی. کلام پاک عربی میں نازل ہوا. جو بھی مسلمان ایمان لائے وہ خود عربی بولتے تھے, رسول پاک بھی عربی بولتے تھے. لیکن پھر بھی وہ صحابہ جو اولین اسلام لائے, عربی مادری زبان ہوتے ہوئے بھی اللہ کے پیغامات جو قرآن شریف میں ہے اس کی وضاحت یا اس کی تفصیل یا اس کی سمجھداری میں ہمیشہ رسول پاک کو پوچھتے ہیں. جو وحی نازل ہوئی تو کیوں نازل ہوئی, کیسے ہوئی, کس زمانے میں ہوئی, اس کے مفہوم کیا, اس کا مطلب کیا, اس کا فائدہ کیا, کیا چیز سے روکا گیا, کیا چیز کا حکم دیا, یہ سب رسول پاک کو ڈیٹیل میں دریافت کرتے تھے. اور رسول پاک اس پر ارشاد فرماتے تھے ان کی ہدایت. وہ جو ہدایتیں اس میں سے ابھی تک جو ہدایتیں دنیا میں یقینی ہے, صحیح ہیں, ان کو حدیث کہا گیا ہے. یہ رسول پاک کا یہ قول ہے. اور ان حدیثوں کی سچائی اس سخت ترین امتحانات میں جانچی گئی اور صحیح معلوم ہوئی. آج تک وہ صحیح ہیں اور وہ کام کرنے والے محدثین کہلائے. تو شروعات میں بھی محدثین تھے, صحابہ کے زمانے میں بھی تابعی, ان کے بعد کا زمانہ تابعی, ان کے بعد تبع تابعی. اور اس میں سب سے زیادہ صحیح حدیثوں کی کتابیں زیادہ تر تو امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی ہیں. امام ترمذی, امام نسائی, ان لوگوں کی صحیح ترین حدیثیں 6 کتابیں ہیں جو صحیح ترین مجموعہ ہیں. دوسرے بھی ہیں, وہ ان کتابوں میں جو حدیثیں ان کو فقہی طور پہ سند کمزور ہونا یا روایت کرنے والا کمزور ہو یا کسی سبب سے پوری یقینی درجہ محدثین نے اگر نہیں دیا تو عقلی دلائل کی وجہ سے. لیکن کشف, استخارہ اور مراقبہ کی مدد جو صوفیہ نے لی اور اس سے ہر حدیث کی پہچان جو یہ 6 کیا کہتے ہیں یہ صحیح ہے ان میں نبی ہو, ان کی پہچان بھی وہ لوگ جانتے تھے کہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے. لیکن وہ کشف سے ہے, روایتی اور راوی کا اس میں نہیں دیکھا گیا. احتیاط کے جو محدثین نے کیا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے رجوع کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی تھی اور جواب ملتا تھا وہ چیزیں ہیں کشف میں, استخارے میں. استخارہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ ہر اہم کام میں استخارہ کر لیا کرو. تو یہ کوئی بات کی پیداوار نہیں ہے یہ مسلمانوں کی. حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے اس کی طریقہ بتایا ہے, وہ دعا بھی بتائی ہے. اس کے بعد بڑے بزرگوں نے اس میں وہ بھی کیے کہ قرآن شریف کی الگ الگ آیتوں سے بھی استخارہ ہوتا ہے, مراقبہ ہوتا ہے. اس لیے اچھا اور بات یہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام کے معرفت جو وہی اللہ نازل کرتا تھا پیغمبروں پر, وہ سلسلہ رسول پاک کے بعد تو ختم ہو چکا. اب اس کے بعد یہ جو طریقے چلے استخارہ کے, کشف کے, کہ پوری شریعت کے مانند ہے, اس میں کوئی بات ایسی نہیں آتی جو قرآن شریف یا حدیث کی مخالفت کرتی ہے. تائید میں ہی ہوگی یا سمجھانے کے لیے ہوگی. اختلاف کی بات آئے کہ کلام پاک سے ٹکراؤ ہو
یا حدیث سے ٹکراؤ ہو تو وہ بات ماننی اپنے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں ماننی چاہیے۔ آپ زوال سے کس طرح سے حدیثوں کے کشف کے متعلق کا معاملہ جوڑتے ہیں؟ یہ تو بگننگ ہے، بگننگ اس کے یعنی یہ اب ایسا ہے، میرے کو اس کا محاورہ نہیں ہے پبلک اس کا، تو اس کے اندر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے زوال کا آپ نے سوال پوچھا، اسی کے بعد یہ آئے گا یہ کہ یہ خیر الامم رسول پاک نے بتائی ہے، ان کی قوم، ان پر ایمان لانے والے، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا لیکن وہ اپنے آپ کو بدترین مخلوق بنا دیتا ہے۔ اس میں زوال بھی آ جائے گا۔ میری محدود جتنا علم ہے اس حساب سے کہتا ہوں، ہر چیز کا مجھے علم نہیں ہے، میں بھی ایک الگ الگ پیشے کیے ہیں، سروس کی ہیں، عربی تعلیم کسی عالم سے حاصل نہیں کی یا مدرسے میں حاصل کی تھی، عربی زبان تو میں جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن جتنا یہ بزرگوں کے کتابوں کے ترجمے اردو زبان میں ہے اس میں جو پڑھا ہے اور جو سمجھ میں جتنا آ سکا میری محدود سمجھ میں، اس کے ماتحت یہ کہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے اندر قرآن اور حدیث یا اکابرین کی کسی رائے سے اختلاف نہیں ہے، اتفاق ہے۔ تو سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ دو پارٹ میں تھا ایک تھا مٹیریل اسپیکٹ سے، نہیں مگر وہ تو ابھی اس میں آئیں گے نہیں، تو ابھی اس کے فلم میں سمجھ رہا ہوں، آپ کنٹینیو کیجیے۔ اس میں آئے گا نہیں سوال آپ کا جو ہے، اس سوال میں آتے پہلے بنیادی باتوں کا، آپ تمہید باندھ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں اس کا، بنیادی باتوں کا، کیونکہ یہ نیا زمانہ ہے۔ اقبال، علامہ اقبال جو شاعر مشرق کہلاتے ہیں، ان کا خود کا یہ شعر ہے ایک کہ نہیں ابھی بھول گیا، نہیں یہ مشکل ہو جاتی ہے، بہت اچھا شعر ہے یہ، پھر یاد آئے دوبارہ بتا دیجیے۔ نہیں سب بھول گیا میں جو کہنا چاہتا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ چلنے دو، پھر اس کو ریوائز کر لیں گے اپنے بات، اس کو ریوائز کر دیں گے۔ آپ یہ بتا رہے تھے کہ جو حدیثوں کے اور اس کے معاملات کے جو حدیث سے قریب ہوتی تھیں، اس کی سند جو بڑے لوگ تھے اور ولی اللہ تھے وہ استخارہ سے حاصل کرتے تھے، آپ وہاں جائیے۔ اب دنیا کو سمجھنے کے لیے یا انسانوں کو سمجھنے کے لیے یا قرآن اور حدیثوں کے سمجھنے کے لیے زمانہ نہیں، وہ پھر اسی کا معاملہ ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے۔ میں نے وہ جو شروع کیا وہ برابر تھا، پہلے چائے پی لیں اپنے تو بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی، بند کر دیں۔